يصاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنین۔ عزیز طالبات، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کا ایک اور ترجمۃ الباب پڑھا گیا ہے۔ اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد سابقہ باب میں پیدا ہونے والے ایک شبہ اور اشکال کا ازالہ کرنا مقصود و مطلوب ہے، اور دوسرا مقصد فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، فرقہ معتزلہ اور خوارج کے عقائد کیا ہیں؟ وہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو خارج اسلام قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج اسلام نہیں ہوتا اور کافر نہیں ہوتا، البتہ فاسق و فاجر ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہنم میں پائے گا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد کرتے ہوئے اس باب کو قائم فرمائے ہیں، اور ان کا رد اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ آیتوں میں اور احادیث میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نافرمان تو کہا گیا، جاہل تو کہا گیا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا گیا، فاسق اور فاجر کہا گیا، لیکن اس کے گناہ کے باوجود، اس کے فسق و فجور کے باوجود، اس کی نافرمانی کے باوجود اسے کافر قرار نہیں دیا گیا اور مشرک قرار نہیں دیا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں نقل فرمایا ہے، جبکہ کسی بات کی وجہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ مارا اور سب و شتم کیا، گالی دی، تو ظاہر بات ہے مسلمان کو گالی دینا یا کسی بات پر عار دلانا یہ گناہ فسق اور نافرمانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، اے ابو ذر تم وہ ہو کہ تم میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے، تمہیں اس طرح حضرت بلال کو عار نہیں دلانا چاہیے اور سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اصلاح فرما دی اپنے صحابی کی، اور دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ اگر گناہ اور فسق و فجور کفر ہوتا یا اس کی وجہ سے حضرت ابو ذر ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ تم اسلام سے، ایمان سے خارج ہو چکے ہو،
اور تم نعوذ باللہ کافر ہو چکے ہو. آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ تم ایسے ہو کہ تم میں جاہلیت کی صفت موجود ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے اور اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاصی اور گناہ امر جاہلیت میں سے تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور خارج اسلام نہیں ہوتا. اس سے فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد ہو گیا. اسی طرح اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر مزید 2 آیات پیش فرمائی ہیں اور ایک حدیث بھی نقل فرمائی ہے. ایک حدیث تو وہ ہے جس کی تشریح ابھی آپ نے سماعت فرمایا، اور دوسری حدیث وہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جب کہ وہ جنگ جمل کے موقع پر جو لڑائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی تھی، قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقام لینے کے سلسلے میں، تو اس وقت حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کے لیے یا ان کی طرف سے لڑنے کے لیے چلے، تو راستے میں حضرت ابو بکرہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت احنف بن قیس کہنے لگے میں حضرت علی کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو قاتل ہے اس لیے جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کیوں جائے گا؟ وہ تو قتل ہو چکا ہے. تو آپ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، کہ مقتول بھی تو تلوار لے کر اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا اور آرزو مند تھا، عزم مصمم کیا ہوا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہار گیا اور قتل ہو گیا، لیکن اس کا ارادہ تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا تھا. اس ارادے کی بنیاد پر مقتول بھی قاتل کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اب اس واقعے سے بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے دعوے کو ثابت فرمایا اور خوارج اور معتزلہ کا رد کیا بئی طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جب کہ آپس میں وہ تلواروں سے لڑیں وعید تو بیان فرمائی کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ نے انہیں کافر قرار نہیں دیا بلکہ ان کا مسلمان نام برقرار رکھا. حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو اس بات کا پتہ چلے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑے تو لڑنے والوں کو لڑنا، آپس میں جھگڑا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کافر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مسلمان فرما رہے ہیں. اس لیے آپ نے کیا فرمایا اذا التقى المسلمان فرمایا، اذا التقى الکافران نہیں فرمایا کہ جب دونوں کافر لڑیں، بلکہ کیا فرمایا جب دونوں مسلمان لڑیں. تو لڑنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوتے، گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتے، لیکن
गुनहगार तो हो जाते हैं। तो बहरहाल इस वाक़े से भी फ़िरक़े मुअतज़िला और ख़वारिज का रद्द हो रहा है। इसलिए हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस वाक़े को भी यहाँ पर अपना मुस्तदल बनाया है। ये दोनों हदीसें थी जिनसे फ़िरक़े मुअतज़िला और ख़वारिज का रद्द हो रहा है। इसके अलावा हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कुरान मजीद की आयात का सहारा लेते हुए फ़िरक़े मुअतज़िला और ख़वारिज का रद्द फरमाया है। पहली आयत करीमा है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क करने को माफ़ नहीं फरमाते हैं और इसके अलावा और गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं जिसके लिए चाहते हैं। इससे क्या मालूम हुआ? इस आयत करीमा से साफ तौर पर यह बात मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला का ये उसूल और दस्तूर है कि कोई आदमी बगैर तौबा के हालत शिर्क और कुफ्र में दुनिया से चला गया तो फिर वो कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला उसके शिर्क और कुफ्र को माफ़ नहीं फरमाएंगे, हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। लेकिन एक आदमी वो है जिसने कुफ्र और शिर्क नहीं किया, ईमान की हालत में दुनिया से गया, लेकिन उसने बहुत सारे गुनाह किए थे। अब वो अल्लाह ताला की मशीयत और मर्जी पर है, चाहे तो जहन्नम में सज़ा देकर उसको फिर जन्नत में डालें या चाहे तो शुरू ही से माफ़ फरमा कर उसे जन्नत में डाल दे। अल्लाह ताला की मशीयत पर है, अल्लाह ताला की मर्जी पर है। लेकिन इस आयत से जो अहम बात मालूम हो रही है, जिससे फ़िरक़े मुअतज़िला और ख़वारिज का रद्द हो रहा है, कि अगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर होता तो अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते, जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा, शिर्क ही नहीं बल्कि जो भी नाफरमानी करेगा, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे फासिक हो, चाहे फाजिर हो, चाहे गुनहगार हो, सब हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। ऐसे तो अल्लाह ने नहीं बयान फरमाया। अल्लाह ने बयान फरमाया शिर्क और कुफ्र ये नाकाबिल माफ़ी, और इसके अलावा जो गुनाह है वो अल्लाह ताला की मर्जी पर है, चाहे तो माफ़ फरमा दे, चाहे तो अजाब दे दे, सजा दे दे, अल्लाह की मर्जी है। इससे भी मालूम हो रहा है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं होता। इसी तरह दूसरी आयत शरीफा हजरत इमाम बुखारी रहमा ने यहाँ पर जो बयान फरमाई है और जिससे इस्तदलाल फरमाया है वो ये है, व इन तौइफतानि मिनल मुमिनीन नक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर मोमिनों में दो जमातें आपस में लड़ें तो तुम उनके दरमियान सुलह करो। अब देखिए, लड़ना, आपस में झगड़ना ये गुनाह कबीरा है और फिस्क है, लेकिन इस आयत में मोमिनों की इस लड़ाई के बावजूद, आपस में झगड़े के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें मोमिन ही कहा है, काफिर नहीं कहा। तो मालूम ये हुआ कि गुनाह की वजह से आदमी काफिर नहीं होता, इस्लाम से खारिज नहीं होता, जैसा कि मुअतज़िला और ख़वारिज कहते हैं। हाँ, गुनाह जरूर है, अल्लाह उस पर पकड़ेंगे जरूर, अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो माफ करें चाहे तो आज़ाब दे दे, लेकिन उसकी वजह से खारिज इस्लाम का फतवा उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। यही फरमाते हैं हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, व इन तौइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़सम्माहुमुल मुमिनीन, कि अगर मोमिनों की दो जमातें आपस में लड़ें तो तुम उनके दरमियान सुलह करो। फिर फरमाते हैं इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, फ़सम्माहुमुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने उन लड़ने वालों का नाम मोमिन ही रखा, उन्हें काफिर नहीं कहा, उनके लड़ने की वजह से, उनके झगड़ने की वजह से। बहरहाल ये तर्जुमतुल बाब था और तर्जुमतुल बाब के ज़ेल में नकल की जाने वाली अहादीस की तौज़ी व तशरीह थी और आयात की तफसीर थी और उनसे इस्तदलाल था और तर्जुमतुल बाब का सबूत था और हज़रत इमाम बुखारी रहमा के दावे का इस्बात था। इसी तरह साबिका बाब में जो इश्काल पैदा हुआ था
جس سے فرقہ معتزلہ اور خوارج کی تائید ہو سکتی تھی، باب کفران العشیر و کفر دون کفر میں، کہ نافرمانی کو، بیویوں کی نافرمانی کو اس میں کفر کا نام دیا گیا ہے، تو اس سے استدلال ہو سکتا تھا کہ دیکھو نافرمانی کو حدیث میں کفر کہا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، خارج اسلام ہوتا ہے، تو وہ اس اشکال کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو کفر کا کم درجہ ہے، اسے نافرمانی کہہ سکتے ہیں، اس کو شدت کے لیے یا اس کی تہدید کے لیے کفر کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس سے خارج اسلام قرار دینا غلط ہے، کیونکہ اس کے لیے امام بخاری رحمہ نے باب قائم فرمایا کہ آیتیں دیکھو، احادیث دیکھو، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج ایمان اور اسلام نہیں ہوتا ہے۔ اب میں ترجمۃ الباب کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس پر توجہ دیں اور خاص طور پر عبارت خوانی پر اعراب صحیح کریں۔ باب المعاصی من امر الجاہلیتی، کہ یہ باب ہے معاصی اور گناہ یہ امر جاہلیت میں سے ہے۔ جاہلیت جہالت سے ہے، جس کے معنی نادانی کے آتے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے، کون سا زمانہ مراد ہے، کون سا دور مراد ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا دور اور زمانہ جاہلیت کا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی تشریح فرمائی ہے کہ ہر آدمی میں جاہلیت اس کے حساب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ہے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا اس کا وہ جاہلیت کا زمانہ ہوگا، اور ایک آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، تو اس کی توبہ کرنے سے پہلے کا جو زمانہ ہوگا وہ اس کی جاہلیت کا زمانہ ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ معاصی امر جاہلیت میں سے، وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ، کہ معاصی کرنے والے کو معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا جائے گا مگر شرک کی وجہ سے۔ ہاں وہ شرک کرے یا کفر کرے یا ضروریات دین اور اسلام کا انکار کرے یا استہزاء کرے یا گستاخی کرے، تب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اور اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے صحابی سے کہ تم وہ آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اور جس تفصیلی واقعہ آگے آ رہا ہے، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے اپنے ساتھ شرک کرنے کو، اور معاف فرما دیتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتے ہیں گناہوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو مومن جماعتیں آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان اصلاح کرو۔ فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان لڑنے والوں کو لڑنے کے باوجود مومن قرار دیا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر
فقال این ترید. حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں چلا تاکہ مدد کروں اس آدمی کی. اس آدمی سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنگ جمل کی یہ بات ہے. فلقینی ابو بکرہ، تو اتنے میں مجھے حضرت ابو بکرہ ملے. انہوں نے کہا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت، میں نے کہا انصر ھذا الرجل، مدد کروں گا اس آدمی کی. قال، تو انہوں نے کہا ارجع، واپس چلے جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے ارشاد فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں. قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. فما بال المقتول، پس مقتول کا حال کیا ہے، کیوں جائے گا؟ قال، آپ نے فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کرنے کا حریص تھا، آرزومند تھا. اس کے ارادے کی بنیاد پر مقتول کو بھی آگ میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہاں پر اذا التقى المسلمان بسیفیہما سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کو قتال کے باوجود، لڑائی کے باوجود حدیث میں مسلمان ہی قرار دیا گیا، کافر قرار نہیں دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل کے موقع پر، جبکہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین یہ جنگ تھی، اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی. تو کیا وہ دونوں صحابہ اس حدیث کے مصداق تھے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ صحابہ کا جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا، جس کی بنیاد پر نعوذ باللہ آپ انہیں یہ حدیث کا مصداق نہیں بنا سکتے. وہ اجتہادی اختلاف ہے، اللہ کے پاس اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام کے سلسلے میں وہ جنگ ہوئی تھی. ایک کہہ رہے تھے کہ ابھی انتقام لینا چاہیے، ایک بعد میں کی بات کر رہے تھے. بہرحال اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اس موقع پر سنا کر حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس حدیث کا مصداق نہیں بنایا، بلکہ وعید سنائی کہ احتیاط سے کام لو، ایسی حدیث موجود ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، تو اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اب یہاں پر ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جب اس طرح مسلمانوں میں اختلاف ہو اور مسلمانوں کے درمیان ہی جنگ چھڑ جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء اور فقہاء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حتمی طور پر اور یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں مظلوم ہے یا فلاں حق پر ہے، تو ظاہر بات ہے مظلوم کا ساتھ دو اور حق والے کا ساتھ دو. اگر یقینی طور پر معلوم نہ ہو اور تردد ہو، کشمکش ہو، تو پھر ایسی صورت میں کسی کا ساتھ نہ دو، کنارہ کشی اختیار کر لو. اور جہاں تک بات ہے مشاجرات صحابہ کی، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اختلافات کی، تو اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، کسی پر زبان درازی نہیں کرنا چاہیے، اور کسی پر اپنی انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، اور کسی پر نکیر نہیں کرنا چاہیے. وہ صحابہ ہیں اور رضی اللہ عنہم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد والی روایت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاسِلٍ الْأَحْدَبِ عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربضة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. یہ روایت حضرت معرور رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا مقام ربضہ میں، ایک مقام کا نام ہے مقام ربضہ میں. وعلیہ حلہ، اور ان کے اوپر ایک چادر تھی. وعلی غلامہ حلہ، اور ان کے غلام پر بھی ایک چادر تھی. یعنی جو جوڑا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پہنا تھا وہی جوڑا ان کے غلام نے پہنا تھا.
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، تو میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا کہ غلام اور آقا کا جوڑا ایک ہی ہے، ایسا کیوں؟ دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ فقال، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی سابقت رجلا، میں نے ایک آدمی کو گالی دی تھی۔ مراد وہی پر یہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی بات پر بحث ہو گئی تھی تو ان کی زبان سے لفظ نکل گیا تھا یبن السوداء فعیرتہ بأمی، کہتے ہیں حضرت ابو ذر کہ میں نے ان کو آر دلائی تھی ان کی ماں کی طرف نسبت کر کے۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا ذر اعیرتہ بأمی، اے ابو ذر کیا تم انہیں ان کی ماں کی آر دلا رہے ہو؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو وہ آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت ہے۔ اخوانکم خولکم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام یا تمہارے ماتحت تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے، یعنی کوئی آدمی غلام ہے یا غلامی سے آزادی ملی ہے وہ تمہارے ماتحت ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے جیسے چاہے ویسے برا بھلا کہہ دو، جیسے چاہے تم انہیں سنا دو، نہیں۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، پس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ اسے وہی کھلائے جو وہ کھائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، تو اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ، اور انہیں ایسی چیزوں کی تکلیف نہ دے یا ایسے کاموں کی تکلیف نہ دے جو ان پر غالب آ جائے، یعنی ایسے کام کرنے کا حکم نہ دے یا ایسے کام نہ لگائے جس کی وجہ سے وہ کام ان کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے، وہ مجبور ہو جائے، بیچارے کر نہ سکے، ایسے کام غلاموں سے مت لو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ، اگر تم انہیں ایسے کام کی تکلیف دو، یعنی ایسے کام جو انہیں مغلوب کر دے، تو ایسے کام کی اگر تم انہیں تکلیف دو یا ذمہ داری دو تو تم بھی ان کی مدد کر دو، اس کام میں ان کی مدد کر دو۔ دیکھو اس سے بھی یعنی انک امرؤ فیک جاہلیہ، اس سے ترجمۃ الباب ثابت فرمایا ہے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔